زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، گزشتہ مرتبہ بھی آپ کے یہاں حاضری ہوئی، اس وقت میں بھی حضرت قاری شیر خان صاحب ناظم جلسہ اپنی گرجدار آواز سے مجھے اور آپ کو محظوظ کر رہے تھے، اور آج بھی اور اللہ آئندہ بھی
حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جو میرا اور آپ کا اور ان کا ساتھ اسی طرح سے آگے چلتا رہے۔ حضرت قاری ناظم صاحب کی محبتیں پھر ایک مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ایک حافظ ہے جس کے سر پر دستار بھی علماء کرام کے ہاتھوں سے ہونی ہے، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں یہ کہوں کہ اس سال آپ کی محبتیں زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ مجمع بھی گزشتہ سال سے زیادہ ہے، اور اسی طرح رونق بھی گزشتہ سال سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ اس رات کو، اس مجلس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس سال بھی حافظ قرآن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس مدرسے کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد نے یہ قرآن کریم اپنے سینے میں مکمل حفظ کیا۔ خوش نصیب ہیں اس کے استاد، خوش نصیب ہیں اس کے خاندان والے کہ کل قیامت کے میدان میں یہ اللہ کا بندہ خود بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اپنے ماں باپ کو بھی لے کر کے جائے گا، اور 10 آدمیوں کی سفارش کا حق بھی اس کو دیا جائے گا کہ ان کو بھی جنت کے اندر لے کر کے جاؤ۔ روایت تو یہاں تک بھی کہتی ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں ہوں گے بلکہ 10 خاندانوں کو یہ جنت کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اے اللہ کے بندو دعا کر دو کہ اللہ اسے نیک صالح عالم بھی بنا دے، پھر یہ جس نے اس سے محبت کریں گے سب کو جنت نعیم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ علماء کو کچھ نہیں دے سکتے، نہ ہدیے دے سکتے، نہ تحفے دے سکتے، تو کم از کم ان سے محبت تو کریں، ان کو اپنے دلوں کے اندر تو رکھیں، انہیں اپنے دلوں میں بغض نہ پالیں، اپنی طرف بدگمانیاں نہ رکھیں، بلکہ ان سے محبت رکھیں۔ اگر آپ کچھ خرچ بھی نہ کر سکے، ان کو ہدیے اور تحفے بھی نہ دے سکے، تو اللہ کے نیک بندو یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت نعیم تک لے کر کے جائے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ذرا سنو، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اس حال میں حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر مایوسی ہے، آپ پر غم کے آثار ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے آقا وجہ معلوم کرتے ہیں، میرے صحابی مایوسی کی وجہ کیا ہے، یا آنسوؤں کی لڑی کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابی عرض کرتے آقا ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم کچھ نہ جانتے تھے، ہم ایک غیر متعارف قوم تھے، ہمیں دنیا بالکل نہ جانتی تھی، ہم ایسے لگڑے جھگڑے کرنے کے لیے پھرتے رہتے تھے، ہماری کوئی اوقات اس زمین پر نہیں تھی، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، یہ تو آپ تشریف لائے، ہم آپ سے بھی نفرت کرنے لگے، لیکن اس کے بعد ہم نے آپ سے دین قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، آقا پھر آپ سے ایسی محبت ہو گئی کہ ہمیں اپنی اولادوں سے بھی ایسی محبت نہیں، ہمیں اپنے بیوی اور بچوں سے بھی ایسی محبت نہیں، آقا ہمیں ایسی محبت ہو گئی کہ اگر ہم صبح کے وقت میں آپ کا دیدار نہ کریں تو شام تک ہمیں سکون نہیں ملتا، اور اگر شام کو دیدار نہ کریں تو صبح تک ہمیں چین نہیں، ہمیں سکون نہیں، آقا آپ سے ایسی محبت ہو گئی، رب کعبہ کی قسم اگر ہمیں کئی وقت کھانا نہ ملے ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زیارت نہ ملے تو ہم نہیں رہ سکتے، آپ کا چہرہ انور کا دیدار نہ ملے تو ہم نہیں رہ سکتے، یہاں تک کہ جب ہم کئی کئی دن کے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تشنگی رہتی ہے، ہم شدت کی پیاس اور بھوک میں رہتے ہیں، فقر و فاقہ میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے آقا ساری شدت بھوک ختم اور فقر و فاقہ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسی محبت ہمیں آپ سے ہو گئی آقا۔ اس وقت میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کا میدان قائم ہوگا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کر دے گا، آپ جنت کے بالا خانوں کے اندر چلے جائیں گے، آپ تو اونچی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہمارا تو معلوم نہیں کہ ہم جنت میں
کہ جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. ہاں ودود کی نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں, حور و غلما ہیں, محلات خوبصورت ہیں, لیکن پھر بھی آقا سن لیجئے ہمیں ایسی جنت کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کا چہرہ انور ہمیں دکھائی نہ دے. اللہ کے نبی ہمیں تو اس جنت میں بھی آپ کا چہرہ چاہیے, آپ کا دیدار چاہیے. کیا فرماتے تھے میرے آقا, میرے صحابی, گھبرانے کی ضرورت نہیں. المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے میدان کے بعد اس کو اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا. جو جس سے محبت کرے گا, اے جوانوں ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو, جس سے محبت کرتے ہو, جس کی محبت دل میں پالے ہوئے ہو, یاد رکھنا اللہ اسی کے ساتھ کرے گا. اللہ اس کے محبوب سے محبت ہے, یا ان علماء سے محبت ہے, یا ان دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں سے محبت ہے, یا ان خانقاہ کے بزرگوں سے محبت ہے, یا ان اللہ والوں سے محبت ہے. اگر ان سے محبت کرو گے تو انہی کے ساتھ جنت نعیم میں. اور اگر دنیا کی گندی چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر لے کر کے آؤ گے, ناجائز محبتیں اپنے دلوں میں پالو گے, ناجائز حرکتیں اپنے دلوں کے اندر پالو گے, تو پھر سن لو کان کھول کر کے جوانوں, اگر وہ جہنم میں جائے گا تو پھر تمہیں بھی کوئی جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتا. اس لیے محبت ایسے لوگوں سے کرو جو خود بھی جنت میں جائیں اور تمہیں بھی لے کر کے جائیں. ایسے لوگوں سے محبت پالو. اور وہ مقدس جماعت میرے بھائی ان علماء کرام کی جماعت ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتے, ہدیے اور تحفے نہیں دے سکتے, کم از کم اپنے دلوں کو تو ان کی طرف سے صاف رکھیں, اپنے میل اور کچیل کو ان سے دور رکھیں. یاد رکھنا یہی محبت مجھے اور آپ کو جنت نعیم میں لے کر کے جائے گی. ارادہ کرتے نا کہ انشاءاللہ کہ اپنے علماء سے محبت کریں گے. ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی کی خدمت کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت ابو دجانہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں, جانتے ہو میں جنت میں کیوں جاؤں گا, میں جنت نعیم میں کیوں جاؤں گا؟ صحابہ کہنے لگے, ابو دجانہ آپ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ تو نبی کے چہیتے صحابی ہیں, آپ تو نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے آپ کو اپنی تلوار بھی مرحمت فرمائی ہے, آپ کیوں نہ جنت کے اندر جائیں گے؟ لیکن حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں, مجھے کسی نیکی پر یقین نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا, صرف ایک نیکی پر ہی مجھے یقین ہے, ایک نیکی پر مجھے یقین ہے. صحابی معلوم کرتے ہیں کون سی نیکی ہے. حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میرا دل سب کی طرف سے صاف رہتا ہے, مجھے اس نیکی پر یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ کی جنت میں ضرور جاؤں گا. اور اللہ کے بندوں, آج شب برات کی رات ہے, آج اللہ اپنے لامحدود بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرے گا. لیکن یاد رکھنا کچھ ایسے بندے ہیں کہ آج اللہ ان کی بھی مغفرت کا ارادہ نہیں رکھتا, آج ان کے لیے بھی مغفرت کا کوئی فیصلہ نہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, جلن رکھتا ہے, اپنے دل میں میل اور کچیل رکھتا ہے, دوسرے کے نقصان کے انتظار میں رہتا ہے, دوسرے کے برباد ہونے کے انتظار میں رہتا ہے, دوسرے کی ترقی اس کو اچھی نہیں لگتی, دوسرے کی عزت اس کو اچھی نہیں لگتی, دوسرے کے گھر مکان بنگلے اس کو اچھے نہیں لگتے, اور ہمیشہ جلن کے اندر رہتا ہے. جب اللہ لامحدود بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرے گا, جن کے دلوں میں میل اور کچیل رہتا ہے, آج کی رات اللہ ان کی بھی مغفرت کے فیصلے نہیں کرے گا. ارادے کرو کہ انشاءاللہ نیک لوگوں سے محبت کریں گے, اپنے دلوں کو انشاءاللہ صاف رکھیں گے, کسی سے اپنے دل میں نہ بدگمانی, نہ کینہ, نہ بغض رکھیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ اس وقت میں میرے بھائی وقت بڑا قلیل رہتا ہے, دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان میں بڑی لمبی گفتگو کروں, لیکن وقت نہیں. قاری ناظم بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے, ایسا نہیں چاہتے کہ کسی اور دن بلا کر کے آپ سے بات کرنے کا موقع دے دے. آج کی رات میں یہ بھی جلدی میں, آپ بھی عبادت کرنے کے انتظار میں, میں بھی اگلا تقاضا پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرے اللہ پورا کرا دے. اس وقت میں تو مجھے یہ
بتلاؤ جب آپ اتنی خوشی اور محبت میں مدرسے کے اس وسیع میدان میں آ گئے تو اس وقت میں اپنے مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے کون کون بیٹھا ہوا ہے؟